رمضان 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 يا حبيب رمضان. جب پیرائی شیعہ اثنا شری جماعت کی جانب سے آپ تمام سامعین کو ماہ رمضان کے ان تربیتی نشستوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کی آج چنانچہ کیونکہ پہلی نشست ہے تو اس نشست سے جو خطاب کریں گے وہ مولانا سجاد مہدوی صاحب خطاب کریں گے اور اس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت، جس میں خطبہ شعبانیہ کا ماہ رمضان سے ربط اور خود ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی. اب میں درخواست کرتا ہوں مولانا سجاد مہدوی سے کہ وہ آئیں اور اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. جیسا کہ اب تک کی اطلاعات ہیں، چاند نظر نہیں آیا ہے اور کل ماہ شعبان کا آخری دن اور انشاءاللہ پرسوں سے ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت ہے اس سے مومنین کم و بیش آگاہ ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور یہ جو پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ عوام بھی اس کو سمجھ رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جو ذمہ دار افراد ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام اور بافضیلت راتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں بعد میں افسوس کرنے کا موقع بھی شاید نہیں ملے گا. ماہ مبارک رمضان کے ایام بعض لوگوں کے لیے اس لیے خوش آئند ہوتے ہیں، اس لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، ابھی ہر طرف خریداری کا سلسلہ ہوگا، ہمارا کاروبار ترقی حاصل کرے گا، ہم جو کام پورے سال نہیں کر سکے، جو آمدنی پورے سال نہیں کما سکے، ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اور عید کے موقع پر اچھی طرح سے آمدنی حاصل کر لیں گے، کما لیں گے. وہ ماہ مبارک رمضان میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی آمدنی بڑھے گی. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اس لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ رکھا جائے گا، ہماری روزہ کشائی ہوگی، تصویریں کھینچیں گی، دعوت ہوگی، ہماری آؤ بھگت ہوگی، بچے کی روزہ کشائی ہوگی، اسے کچھ لوگ تحفے دیں گے، کوئی انعام دے گا، بچہ اس لیے خوش ہوتا ہے. تو مختلف لوگوں کے خوش ہونے کی وجوہات مختلف ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک مومن ماہ مبارک رمضان میں خوش اگر ہو تو کس بات پر ہو؟ کیا وہ اس لیے خوش ہو کہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا وہ اس لیے خوش ہو کہ جو پروگرامز ہوں گے، کہیں کوئز کمپٹیشن ہوگا، کہیں پر دروس ہوں گے، آخر میں بچوں کو انعامات ملیں گے تو ہم بھی انعامات لینے کے لیے خوشی محسوس کریں؟ یقیناً انعامات کی خوشی ہمیں بھی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے لیے مادی انعامات سے زیادہ معنوی اور روحانی انعامات کی اہمیت ہونی چاہیے.
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خطبہ شعبانیہ کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جملات ارشاد فرماتا ہے۔ میں آپ کو خطبہ شعبانیہ کی ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ خطبہ شعبانیہ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ خطبہ نقل کیا ہے اپنے اجداد سے، یعنی میرے بابا نے مجھے بتایا، ان کو ان کے والد نے بتایا، ان کو ان کے والد نے بتایا، اور اس کے بعد آخر میں جا کر یہ خطبہ شعبانیہ نقل ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام سے، اور حضرت علی علیہ السلام اس کو نقل کرتے ہیں رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ خود ماہ مبارک کے شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور رسالت معاب نے ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے ہمیں کچھ جملے ارشاد فرمائے، کچھ باتیں بتائیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ راوی 8ویں امام بھی ہیں، اور وہ اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، اور حضرت علی اس کو روایت کرتے ہیں رسالت معاب سے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کس قدر اہمیت ہے اس سلسلہ روایت کی۔ چند جملے اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رسول پاک فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے۔ اب یہ اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے مہینے اللہ کے مہینے نہیں ہیں؟ یا اگر ہم کہتے ہیں یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اگر خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہ جو دوسرے گھر ہیں وہ ملکیت کس کی ہیں؟ اس کا مالک کون ہے؟ خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو کیا دوسرے گھر کسی اور کے ہیں؟ یا یوں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اگر یہ خدا کا بندہ ہے تو دوسرے خدا کے بندے نہیں ہیں؟ مثلا قرآن کی آیت ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سورہ فرقان کی آخری آیت۔ سورہ فرقان کی آخری آیت میں عباد الرحمن کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں، کئی صفات بیان ہوئی ہیں۔ سوال یہ عباد الرحمن ہے، جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے، کیا وہ عباد الرحمن نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ یا سورہ فجر کی آخری آیات میں اشارہ ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اب دیکھیے یہاں پر بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضی بھی ہو مرضی بھی ہو، یعنی اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں۔ تو کیا دوسرے لوگ خدا کے بندے نہیں ہیں؟ نفس مطمئنہ سے خصوصی ارشاد ہو رہا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو عباد الرحمن کہا جاتا ہے، عباد الرحمن کی یہ صفات ہیں۔ یہ جو عبادی کہا جاتا ہے، میرے بندے، اے نفس مطمئن میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو کیا دوسرے میرے بندے نہیں ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے اندر کسی خاص وجہ کی بنیاد پر بعض چیزوں کو خاص خصوصیات کی بنیاد پر خاص نسبت دی جاتی ہے۔ بیت اللہ کو اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے، حالانکہ تمام گھر اللہ کے گھر ہیں، تمام گھروں کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ مکہ کے اندر ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خصوصیت ہے۔ یہ جو عباد الرحمن کہا جا رہا ہے کہ یہ بندے ہیں جن میں یہ صفات ہوں، سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ جو خصوصی بندے ہیں
جن کے اندر کوئی خاصیت پائی جاتی ہے وہ ان صفات کے مالک ہوتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ بندوں میں سب شامل ہیں، بندگان خدا میں سب بندے شامل ہیں۔ اب ہماری مرضی کہ ہم عمومی طور پہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کے اندر خصوصی صفات پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر ہماری مرضی ہوگی۔ اسی طرح سے جب یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا جا رہا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ میرے بندوں میں کون داخل ہوگا؟ جو میرے خصوصی بندے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ عام آدمی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر میرے بندوں میں داخل ہونے کے لیے نفس مطمئنہ کی منزلت پر اس کو پہنچنا ہوگا۔ اور صرف اشارتاً کہہ دوں، ماہ مبارک رمضان نفس مطمئنہ کے مرحلے پر پہنچنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ماہ مبارک رمضان میں درس ہوتے ہیں، ان میں عام طور پہ درس اخلاق، چاہے یہاں پر ہوتے ہوں چاہے پورے کراچی میں کہیں بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر درس اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ درس اخلاق پورے سال ہونا چاہیے، ماہ مبارک رمضان میں درس عرفان ہونا چاہیے۔ درس اخلاق صرف ماہ رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، درس اخلاق تو پورے سال دو، انسان کے اخلاق کو بہتر کرو، مومنین اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں درس اخلاق سے اوپر آنا چاہیے، ہمیں درس عرفان کی طرف آنا چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، درس اخلاق سننے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، درس عرفان کو سننے کے سمجھنے کے لیے ایک بڑی صلاحیت چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے تو یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان درس اخلاق سے بڑھ کر درس عرفان تک پہنچ سکتا ہے، درس معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ خاصیت ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، اس کے اندر کچھ اہم باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو ماہ خدا کہا جا رہا ہے۔ ایک حدیث بھی اس حوالے سے ملتی ہے بحار الانوار میں رسالت مآب سے، جس میں آپ اس طرح سے فرماتے ہیں تقریباً کہ خداوند متعال نے مقامات میں سے، علاقوں میں سے مکہ و مدینہ کو منتخب کیا، مکہ و مدینہ اور بیت المقدس کو، اور راتوں میں سے شب جمعہ کو منتخب کیا، شب نیمہ شعبان کو منتخب کیا، شب قدر کو منتخب کیا، عیدین کی جو راتیں ہیں شبہ عیدین ان کو منتخب کیا، دنوں میں جمعے کو منتخب کیا، جو عیدیں آتی ہیں ان کو منتخب کیا، مہینوں میں رجب اور شعبان اور رمضان کو برگزیدہ قرار دیا اور منتخب کیا، اور اپنے بندوں میں مجھ کو اور میرے اہل بیت کو منتخب کیا۔ تو یہ جو فضائل خصوصی ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف ماہ مبارک رمضان سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو خصوصیت ہے یہ راتوں کے اندر بھی پائی گئی ہے، دنوں کے اندر بھی پائی گئی ہے، اور مہینوں کے اندر بھی پائی گئی ہے جس میں ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے بھی بعض کو برگزیدہ کیا ہے، جس میں سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک اور ان کے اہل بیت برگزیدہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ماہ مبارک رمضان برگزیدہ کیوں ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ شہر اللہ کیوں قرار پایا ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، نزدیک پہنچ چکا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے برکتیں لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ میرا سوال اپنے دوستوں سے یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم اردو زبان میں عام طور پہ بہت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بھائی اللہ نے کاروبار میں بڑی برکت دی، اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی برکت دی۔ اچھا، کیسے برکت دی؟ کہ بس جب سے کاروبار شروع کیا ہے الحمدللہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے جب کاروبار شروع کیا تھا
تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے گاڑی بھی لے لی ہے، ہم نے فلیٹ بھی لے لیا ہے، ہم نے فلاں جو کام رہا ہوا تھا کئی سالوں سے وہ بھی کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں بڑی برکت ہے، ہمارا کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے، تو یہ لفظ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے بڑی بابرکت عمر پائی، اس طرح سے کہا جاتا ہے اس نے بڑی بابرکت عمر پائی۔ یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت دی ہے۔ تو یہ جو اردو زبان میں ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا ہے۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، برکت کے معنی کیا ہیں، ذرا اس کی طرف ہم توجہ دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ برکت کے صحیح معنی کیا ہیں اور کہاں میں ہمیں برکت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور خداوند متعال جب قرآن میں برکت کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی مبارک کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی تبارکہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہ سب برکت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اس میں برکت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، برکت سے جو علماء نے بتایا ہے، برکت کا مطلب ہے زیادتی۔ یہ ہمارے یہاں بالکل استعمال ہوتا ہے، زیادتی۔ مثلا کسی کے کاروبار میں برکت اس وقت کہا جائے گا کہ جب کاروبار میں بہتری آئے، جب کاروبار آگے بڑھا ہو تو اس کو برکت کہیں گے۔ اگر کاروبار آگے نہ بڑھا ہو تو کوئی بھی نہیں کہے گا بھی کاروبار میں برکت ہوئی ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ پتہ نہیں کس منحوس موقع پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کاروبار میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، کتنا ہی محنت کر لو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب آگے بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اردو زبان میں برکت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں برکت کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں برکت کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی چیز میں زیادتی ہو پلس اس میں سعادت و نیکی پائی جائے، یعنی صرف اور صرف زیادتی کو برکت نہیں کہا جائے گا، جب اس زیادتی کے ساتھ سعادت ہوگی، نیکی ہوگی، بہتری ہوگی، اچھائی ہوگی، بلندی ہوگی، تب اس کو برکت کہا جائے گا۔ اگر کوئی درخت ہم بیج زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین میں، تاکہ وہ درخت بنے، اگر وہ بابرکت اس وقت کہا جائے گا وہ بیج کہ جب وہ درخت کی صورت میں اوپر جائے، لیکن اگر وہ بیج اپنا نتیجہ نہ دے سکے، ضائع ہو جائے، زمین میں جا کر خراب ہو جائے، تو اس کو بابرکت نہیں کہا جائے گا۔ بابرکت اس وقت کہا جائے گا جب وہ بڑھتا ہوا نظر آئے، جب ایک بیج ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو جائے اور ایک بیج کئی پھلوں میں تقسیم ہو جائے، تب اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بابرکت ہے۔ تو اب جب ہم کسی چیز کو بابرکت کہتے ہیں، فرض کر لیں کہ ہم کہیں کہ یہ دن بڑا بابرکت دن ہے، یہ دن بڑا بابرکت دن ہے۔ اچھا، بابرکت دن کب ہوگا؟ بابرکت دن ایک آدمی کہے گا کہ آج کا دن بڑا بابرکت تھا، اس لیے کہ جتنی پورے سال میں آمدنی نہیں ہوئی اتنا میں نے آج ایک کے دن عید کے دن میں کما لیا یا عید کی رات میں کما لیا۔ ماہ مبارک رمضان بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال نہیں کمایا، اس سال اس مہینے میں کمائیں گے، اس کو پھر برکت کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ آمدنی حاصل کرنے والے کاروبار کو برکتی کاروبار کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم جب کسی چیز کو بابرکت کہتا ہے، ماہ مبارک رمضان کو بابرکت کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان بابرکت اس وقت ہوگا کہ جب اس کے اندر، اگر فرض کر لیں ہم پیسہ بھی کماتے ہیں، اگر وہ نیکی کی راہ پہ خرچ ہوگا تو بابرکت شمار ہوگا، اور اگر وہ پیسہ صرف ناجائز ذرائع سے کمانے کے بعد ناجائز کاموں میں خرچ ہو جائے گا، عوام اسے بابرکت کہتی رہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ چیز کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ اچھا جی، مال بابرکت ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ بابرکت مال کب ہوگا؟ جب زیادہ ہو اور سعادت کے راستے میں خرچ ہو، نیکی کے راستے میں خرچ ہو۔ وہ جو پڑا ہوا مال ہے وہ بابرکت نہیں ہے، وہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے، وہ جو تجوریوں کے اندر بند ہے، وہ بابرکت نہیں، چاہے کتنا ہی زیادہ ہو۔ جب وہ کسی نیکی کے کام میں خرچ ہوگا، جب اس سے کوئی نیکی حاصل کی جائے گی، پھر وہ مال بابرکت ہے۔ اسی طرح سے علم،
اگر علم ہے لیکن علم اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے نہیں جا رہا، لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، وہ علم بابرکت علم نہیں ہے. بابرکت علم وہ ہے کہ تم نے اسے حاصل کیا، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، دوسروں کو اس علم سے فائدہ دو. بہت سے لوگ بابرکت ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں اپنی زندگی کا ایک تجربہ. ایک شخص جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، جب میں اپنے پرانے شہر گیا گاؤں، تو دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں جانے کے لیے ایک بس میں بیٹھنا پڑا. وہ بس بہت ہی زیادہ ٹوٹے پھوٹے راستے پر آدھے پونے گھنٹے تک چلی. اس کے بعد وہاں اترے، پھر وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں گاؤں کہاں ہے. انہوں نے بتایا تو ہمیں بڑی اونچی کیا کہتے ہیں پودوں کے درمیان سے، کھیتوں کے درمیان سے، جس میں بڑے دونوں طرف بہت اونچی کیا کہتے ہیں پودے تھے. ہم راستہ نکالتے ہوئے بڑی مشکلوں سے آدھے پونے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے. اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد ایک خاص بات میں نے وہاں پہ دیکھی. لوگوں سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ سارا گاؤں سال میں صرف ایک بار مجلس امام حسین برپا کیا کرتا تھا. سال میں صرف ایک بار مجلس امام حسین ہوتی تھی. باقی پورے سال وہ بے شک امام حسین سے محبت رکھتے تھے، لیکن ان کا فقہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق نہیں تھا. جب ہم وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ وہاں کے سارے لوگ پچھلے 2-3 سال سے فقہ جعفریہ میں شامل ہو گئے ہیں. پہلے صرف ایک مجلس ہوتی تھی، ابھی بھی ایک ہی مجلس ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ فقہ جعفریہ میں شامل ہو چکے ہیں. جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک مزدور جو کسی اور گاؤں میں رہتا تھا، وہاں پر مالک نے اس سے کہا کہ میری زمین چھوڑ کے چلے جاؤ، نکال دیا اس کو. تو وہ پریشان حال تھا، وہ اس گاؤں میں آ گیا، کسی ریفرنس کی بنیاد پہ یہاں آ گیا، اور یہاں پر آ کر تھوڑا بہت کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگا. یہ جو لڑکا فرد یہاں پر آیا، بالکل جاہل آدمی، الف بے کے لحاظ سے بالکل جاہل آدمی، کچھ نہیں آتا اس کو. یہ یہاں پر آ گیا. یہاں پر آنے کے بعد چونکہ یہ باہر سے آیا تھا تو اس کا تعلق فقہ جعفری سے تھا، شیعہ تھا، لیکن گاؤں والے سارے کے سارے ان کا تعلق فقہ جعفری سے نہیں تھا. البتہ اہل بیت سے محبت تو آپ کو معلوم ہے کہ سندھ دھرتی کے بچے کے دل کے اندر موجود ہے. یہ شخص جب یہاں پر آیا، محمد اس کا نام تھا. محمد جب یہاں پر آیا، مزدور کام شروع کیا، تو کبھی کبھار کیا کرتا تھا کہ وہ علم جو وہاں پہ لگا ہوا تھا، اس کے نیچے مجلس ہوا کرتی تھی، یہ وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور کچھ نوجوان لڑکے اس کے پاس آ کے باتیں کرنے لگتے تھے، تو وہ ان کو کچھ دین کی باتیں بتاتا رہتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو مولانا صاحب جمعے کی نماز پڑھانے آتے تھے، جن کا تعلق فقہ جعفری سے نہیں تھا، ایک چھوٹی سی مسجد ہم نے دیکھی، ایک کمرے کی مسجد تھی جس میں ایک ہی دروازہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ جہاں سے ہوا پاس ہو سکے. یعنی ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی، بہت ہی مشکل سے نماز پڑھی تھی. ایک کمرہ تھا، وہ وہاں پہ نماز پڑھانے آتا تھا. باہر سے ایک مولانا صاحب آتے تھے، فقہ جعفری سے بھی نہیں تھے. ایک دفعہ وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. اب بڑے بڑے جو وڈیرے وہاں پہ نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے انتظار کیا کہ وہ نہیں آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد کو بلا لو، محمد نماز پڑھا دے گا، ہم نماز پڑھے بغیر کو تھوڑی جائیں گے. تو محمد کو انہوں نے بلایا، محمد نے نماز جمعہ پڑھا دی. وہ شخص کہ جو بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، باہر سے پریشان ہو کے بیچارہ یہاں پر آیا ہے، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، یہاں پر آیا. جب وڈیرے نے کہا کہ بھائی نماز پڑھاؤ محمد، تو نماز پڑھا دی. اچھا، جب نماز پڑھائی تو ظاہر ہے کہ اس کو جیسی نماز شیعہ نماز آتی تھی اس نے پڑھا دی، سب لوگوں نے پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. اگلے جمعے کو وہ مولانا صاحب جو پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے وہ آ گئے. انہوں نے پوچھا بھائی گزشتہ جمعے کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعے کو محمد نے نماز پڑھا دی. تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں ایک دن نہیں آیا تو تم نے شیعہ سے نماز پڑھوا لی، میں یہاں نہیں رکتا، میں جا رہا ہوں یہاں سے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. تو اس جمعے کو بھی
محمد نے نماز پڑھا دی، اور جناب محمد وہاں کے ہو گئے مستقل امام جمعہ۔ آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اور وہ ایریا، وہ علاقہ پورے کا پورا تقریباً شیعہ مسلک سے اس کا تعلق ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم بھی بابرکت اور بے برکت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے پاس علم ہو لیکن اس کا علم ایک سے دوسرے کے پاس نہ جائے، اس کے اپنے دل کے اندر ہی اس کے علم کی قبر بن جائے، اور وہ اپنا علم ایک سے دوسرے شخص تک بھی نہ پہنچا سکے۔ اور کبھی کبھی کسی شخص کی زندگی اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اس نے نہ ظاہری دنیاوی علم کے اعتبار سے الف ب پڑھی ہوتی ہے، نہ دینی علم کے اعتبار سے اس نے کوئی علم حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن شاید اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا خلوص پاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پورے گاؤں کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وہ گاؤں کہ جس کی ہدایت کے لیے شاید کوئی عالم آتا تو وہ بھی کوئی کام نہ کر پاتا، لیکن ایک مزدور نے وہ کام کر دیا۔ اس مزدور کی عمر کو بابرکت عمر کہا جائے گا۔ اس مزدور کی جو کہ علمی اعتبار سے زیرو ہے، صفر ہے، اس کی عمر کو بابرکت عمر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نیکی کا کام کیا، اضافہ کیا، تشیع میں اضافہ کیا، اور ان کو نیکی کی طرف دعوت دی۔ تو عزیزان گرامی، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں زیادتی ہو، لیکن زیادتی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سعادت پائی جائے، اس کے اندر نیکی پائی جائے، اس کے اندر اچھائی اور ترقی پائی جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ۔ خوب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جملہ جو اسی جملے کا جو اگلا حصہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ گیا، بالبرکت، برکت لے کر آیا، وبالرحمت، اور رحمت لے کر آیا۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ رحمت کے معنی کیا ہیں، ہم ذرا دیکھیں کہ اس رحمت کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، رحمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی توجہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، خدا کی توجہ حاصل کرنا۔ اچھا، توجہ حاصل وہ بھی کر سکتا ہے جو برے کام کرے۔ رحمت جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ توجہ حاصل کرو نیکی کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، ہمیں کچھ ملے، ہمارے کچھ فائدہ ہو، اس کے اندر ہماری معنویت میں اضافہ ہو، یعنی خدا ہماری جانب توجہ کرے۔ توجہ تو وہ شیطان کی جانب بھی کرے گا، توجہ تو وہ فرعون کی جانب بھی کرے گا، توجہ تو وہ یزید کی جانب بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسے غلط کام کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے خصوصی توجہ کرے گا، عذاب دینے کے لیے۔ لہٰذا صرف توجہ نہیں درکار ہے، اس توجہ کے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے؟ اس توجہ کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، اس توجہ کے ساتھ بخشش بھی ہونی چاہیے۔ جب توجہ بھی ہو، بخشش بھی ہو، نیکی بھی ہو، تو پھر وہ رحمت ہے، پھر ہے وہ رحمت۔ اچھا، رحمت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک رحمت عمومی ہے، ایک رحمت خصوصی ہے۔ بعض لوگوں کو خصوصی رحمت ملتی ہے، بعض افراد کو جو رحمت ملتی ہے وہ خصوصی رحمت ہے، اور روایات کے مطابق خصوصی رحمت والے افراد رسول پاک اور ان کی ذریت طاہرہ ہے، آل اطہار، یہ ہیں وہ جو خصوصی رحمت کے مالک ہیں۔ اچھا، جو عمومی رحمت ہے، عمومی رحمت ہر ایک کو ملتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عمومی رحمت کا کیا حال ہے، کس طرح سے یہ عمومی رحمت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عمومی رحمت اس قدر وسیع و عریض ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن اس قدر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی لوگوں پر اس قدر رحمتیں ہو رہی ہوں گی کہ ابلیس جیسا شخص بھی اس کے دل میں بھی امید پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں بھی ایک امید کی کرن روشن ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے گناہ گاروں کو معاف کر رہا ہے، شاید میرے لیے بھی کوئی مغفرت کا راستہ
نکل آئے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو خدا کا ازلی دشمن ہے اس کے دل میں بھی رحمت کی ایک امید پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت پر رحمت نازل کر رہا ہے, گناہ گاروں پہ رحمتیں ہو رہی ہیں, ان جنہوں نے توبہ کی ان پہ رحمتیں ہو رہی ہیں, اگر توبہ میں کمی کی ہے ان پہ بھی رحمتیں ہو رہی ہیں. کیا ایسے میں اس کے اندر ایک دل میں بھی ارادہ, ایک امید پیدا ہو جائے گی. اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. حسن بصری یہ امام زین العابدین کے زمانے کا ایک شخص ہے اور اہل سنت کے علماء میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. حسن بصری کے بارے میں چوتھے امام کے سامنے کہا گیا کہ مولا حسن بصری یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہلاک ہو جائے نا تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہے, کوئی نجات پا جائے تو تعجب ہے. کوئی عذاب میں آ جائے, کوئی ہلاکت میں آ جائے, کوئی مصیبت میں آ جائے, کوئی جہنم میں چلا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تعجب اس پر ہے اگر کوئی نجات پا جائے. نجات مشکل ہے, ہر ایک کو نہیں ملے گی. حسن بصری, امام زین العابدین کے سامنے جب حسن بصری کا یہ جملہ بیان کیا گیا تو امام نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نجات پا جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نجات پا جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے. اس وسیع رحمت کے باوجود اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کو حیرت ہونی چاہیے کہ اللہ کی اتنی ساری رحمت اور تم بغیر رحمت سے فائدہ اٹھائے جہنم میں چلے گئے, ہلاک ہو گئے. کوئی چھوٹی سی رحمت کا ایک حصہ ہی حاصل کر لیتے, اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیتے کہ کہیں نہ کہیں کسی کونے خدرے میں کوئی چھوٹی بڑی رحمت تمہیں مل جاتی, تم تو رحمت سے بالکل ہی بیگانے رہے. تو چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ تعجب اس پہ نہیں ہے نجات والے پر, تعجب ہے ہلاک والے پر, کیونکہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ بڑے بڑے ہلاکت میں جانے والے ذرا ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی وسیع رحمت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. جب اللہ کی وسیع رحمت میں شامل ہوتے جائیں گے تو ان کے لیے عذاب کے دروازے بند ہوتے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. لہٰذا تعجب ہلاک ہونے والے پہ ہونا چاہیے, نجات پانے والے پر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب جلدی جلدی ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ رحمت ملتی کیسے ہے. رحمت ملتی کیسے؟ قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سورہ نور آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, شاید تم پر رحمت کی جائے, شاید تم رحمت میں آ جاؤ. یعنی نماز اور زکوٰۃ وہ چیز ہے جو انسان کو رحمت سے قریب کر دیتی ہے, رحمت کے حصول کا سبب بن جاتی ہے. دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون, شاید تم پر رحمت کی جائے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت باعث رحمت ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ انعام آیت نمبر 55, سورہ انعام وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک. یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ بابرکت, اور برکت کا ترجمہ میں برکت کی مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. فَاتَّبِعُوهُ, پس تم اس کتاب کی اتباع کرو, لعلکم ترحمون, شاید تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر اس بابرکت کتاب کی پیروی کی جائے, اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر انسان رحمت حاصل کر سکتا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے, شاید تم پر رحمت کی جائے. تو استغفار بھی سبب رحمت ہے. تو عزیزان گرامی اور بھی چیزیں ہیں جس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرانا بھی ہے, سورہ حجرات کے اندر آیا ہے, اور مصائب اور مشکلات پر صبر بھی ہے. اس کا تعلق سورہ بقرہ سے. میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ, مہینہ اللہ کا تمہارے سامنے آیا, برکت لے کر آیا, رحمت لے کر آیا. اور تیسرا لفظ ہے والمغفرت, اور مغفرت لے کر آیا, مغفرت لے کر آیا. مغفرت کے معنی کیا ہیں؟
مغفرت کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا. یہ انسان جو اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے مغفرت حاصل کر لی. اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی ہو جائے، ہمارے گناہ چھپا لیے جائیں اور ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں. اسے کہا جاتا ہے مغفرت. تو ماہ مبارک رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش سکتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان اس معاملے میں سب سے بہتر عمل کرتا ہے. بہترین وقت ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے مغفرت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے. عزیزان گرامی، اور مغفرت ماہ مبارک رمضان میں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو شعبان کا ایک دن بڑھ گیا ہے، شعبان کا ایک دن بڑھ گیا. ہم تو امید کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ شعبان جمعرات سے شروع ہو جائے، لیکن اب جمعرات سے شروع نہیں ہو رہا، ایک دن بڑھ گیا ہے. اس ماہ شعبان کے دن میں کیا کریں؟ کل کے دن کیا کریں؟ عزیزان گرامی، مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے، تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیے. ماہ شعبان کے فضائل ہیں اور اس کی ایک فضیلت استغفار کے اعتبار سے ہے کہ ماہ شعبان میں ایک استغفار کرتا ہے وہ دوسرے مہینوں میں 1000 استغفار، معذرت، ایک استغفار دوسرے مہینوں میں 1000 استغفار کے برابر ہے. ماہ شعبان کا ایک استغفار دوسرے مہینوں کے 1000 استغفاروں کے برابر ہے. یہ ماہ شعبان ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک موقع فراہم ہو گیا ہے. اگر ہم نے اب تک ماہ شعبان کے فضائل کے حصول میں کمی کی ہے، یہ اچھا موقع ہے کہ کل کے دن سے فائدہ اٹھا لیں. استغفار بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے. ایک دفعہ استغفار کریں گے 1000 شمار ہو جائے گا. اور ماہ شعبان کے دنوں میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرنے کی تاکید موجود ہے. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، جو لفظ جملہ لکھا ہوا ہے مفاتیح میں وہ ہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر لے. تو یہ 70 مرتبہ کریں گے تو دوسرے ایام میں 70,000 کے برابر ہو جائے گا. یہ بہترین موقع ہے. مناجات شعبانیہ، آپ نے خطبہ شعبانیہ کے ایک جملہ سنا. مناجات شعبانیہ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اگر اس پورے مہینے میں مناجات شعبانیہ نہیں پڑھی ہے، آج رات کو مناجات شعبانیہ پڑھی ہے. مناجات شعبانیہ کی خاصیت کیا ہے؟ مناجات شعبانیہ خاصیت یہ ہے کہ یہ مناجات تمام ائمہ پڑھتے رہے ہیں. نقل ایک امام سے ہوئی ہے لیکن تمام ائمہ پڑھتے رہے ہیں. امام خمینی سے جب پوچھا گیا، عارف باللہ تھے، بہت بڑے عارف تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کون سی دعا اور مناجات سب سے اچھی ہے، تو آپ نے مناجات شعبانیہ کا نام لیا تھا. یعنی جو آپ کی پسندیدہ مناجاتیں تھیں ان میں سے ایک مناجات شعبانیہ تھی. کوئی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر کیسے عظیم نکات بیان ہوئے اس کے اندر. دیکھیے اس کے اندر یہ ماہ شعبان کا جو ایک دن ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ بونس مل گیا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیجئے گا. یہ نہیں سوچیے گا کہ اب ٹھیک ہے ماہ رمضان اب ایک دن اچھا ہے، دیر سے شروع ہوا رمضان، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمیں موقع مل گیا ہے. اور اس دن کے اندر روزہ رکھنا، ویسے بھی شعبان کے آخری دن روزہ رکھنا اور رمضان آنے سے پہلے روزہ رکھنا، یہ تو ویسے ہی بافضیلت ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، جب انسان آخری وقت پہ پہنچ جائے، اس کے بعد اس کسی کام کو انجام دے کہ جب کوئی گنجائش ہی نہ رہے، تو پھر کہا جائے گا کہ اب تو یہ مجبور ہو گیا تھا تب اس نے یہ کام کو انجام دیا. جب مہمان گھر پہ آ گیا، اس نے گھنٹی بجا دی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں اب تو مہمان آ ہی گیا تو اس کا استقبال کرنا پڑے گا. لیکن اگر میزبان گھنٹی بجانے کے بعد نہیں بلکہ فون کر کر کے بلائے
کہ میرے بھائی بہت عرصے سے تم آئے نہیں, آؤ نا میرے گھر مہمان, آؤ کچھ دیر بیٹھیں گے, ساتھ باتیں کریں گے. جب آئے تو پہلے سے دروازہ کھول کے رکھے, تیاری کر کے رکھے, اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے. اگر فلیٹ میں رہتا ہے تو فلیٹ سے نیچے اتر کے آئے کہ میں استقبال کے لیے نیچے آیا ہوں. ماہ رمضان شروع ہو جائے گا, روزہ ہر کوئی رکھے گا. مزیدار بات یہ ہے کہ ماہ رمضان اگر پرسوں شروع ہو رہا ہے, ہم ماہ رمضان سے یہ نہ کہیں کہ اب تم آ گئے ہو تو ہم روزہ رکھ ہی لیں گے, بلکہ ہم ماہ رمضان سے یہ کہیں کہ اے ماہ مبارک رمضان, ہم تیرا انتظار کر رہے تھے, ہم ایک دن آگے بڑھ کے تیرے روزوں کا استقبال کریں گے, تیرے آنے کے بعد روزے نہیں رکھیں گے, ہم کل ہی اپنا روزہ شروع کر دیں گے. یہ بہترین بونس کا دن مل گیا ہے کہ اس سے استفادہ کریں اور کل کے دن روزہ رکھیں. کل کے دن کے جو اعمال ہیں ان میں سے ماہ شعبان کے حوالے سے عرض کروں کہ ماہ شعبان ہی کے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اس میں صدقہ دیا جائے, اس میں افطار کرائے جائے. افطار تو ویسے بھی ماہ مبارک رمضان کا افطار کرانا بھی بہت فضیلت کا باعث ہے, لیکن ماہ شعبان کا صدقہ دینا, افطار کرانا بھی بہت فضیلت ہے. تو اگر اب تک ہم یہ کام نہیں کر سکے تھے تو کل کا دن موجود ہے, کر لیں یہ کام. اور اگر اب تک یہ کرتے رہے ہیں, ہم نے کئی بار صدقہ دیا ہے ماہ شعبان میں, تو کل کا دن ضائع کیوں ہونے دیں؟ خدایا اگر تو نے ایک اور موقع دیا ہے تو ہم آج کا دن بھی ضائع نہیں کریں گے, اور صدقہ دے دیں گے تاکہ اس کے اندر مزید اضافہ ہو. صدقے کے بارے میں آپ مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے. ماہ شعبان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے, حدیث کے مطابق, روایت کے مطابق, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پروان چڑھاتا ہے جس طرح سے ہم درختوں کو پروان چڑھاتے ہیں. درخت کی ہم محنت درخت کو کی خدمت کرتے ہیں, درخت کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تاکہ یہ درخت جو بہت چھوٹا ہے ایک سایہ دار گھنا درخت بن جائے, اس کے اندر پھل لگے, اس سے ہم استفادہ کر سکیں, بہتر سے بہتر استفادہ کر سکیں. تو یہ جو کل کا دن ملا ہے اسے ہم بونس سمجھیں اور کہیں کہ خدا تیرا شکر کہ تو نے ماہ شعبان کا ایک اور موقع ہمیں فراہم کر دیا کہ ہم اس دن میں اگر پیچھے کوتاہی رہ گئی ہے تو ہم اس دن میں اس سے استفادہ کر لیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, یہ جو آخری ہمارا عرض تھی اپنے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت, مغفرت کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہے. تو مغفرت بے شک ماہ مبارک رمضان میں اس جملے کے مطابق ہے, لیکن جو ہمارے شعبان کے حوالے سے میں نے عرض کیا, کل کا دن بھی بہترین مغفرت کے حصول کا دن ہے. اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو صرف استغفار لفظی طور پہ نہیں کیجیے گا, 70 دفعہ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے ماہ شعبان کے ہر دن میں. لیکن اگر آپ آج اور کل استغفار پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے پہ ضرور مد نظر رکھیں کہ استغفر اللہ, اے خدا میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں, واسألہ التوبہ, اور میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں, توبہ کا سوال کرتا ہوں, تاکہ صرف زبان کی حد تک ہم نہ رہیں بلکہ یہ جملے ہمارے دل میں اتر جائیں. اور اگر شعبان کے آج اس آخری رات میں اور کل کے شعبان کے آخری دن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت برس رہی ہو تو اس کے چند چھینٹیں اس بارش کے ہمارے اوپر بھی آ جائیں اور ہمارے وجود کے اندر جو گناہوں کی غلاظتیں جمع ہو گئی ہیں, شاید اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت کے قطرات ان غلاظتوں کو دور کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ شعبان کا جو ایک رات اور ایک دن رہ گیا ہے ہمیں اس کے فضائل سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ مبارک رمضان جو آگے آ رہا ہے ہمیں اس سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار ہمارے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں آج کی اس شب میں, کل کے دن میں اور ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک و صاف و پاکیزہ فرما. ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کے لیے جو لوگ زمین ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم انتہائی تہ دل سے مشکور ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین میدوی صاحب کے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اہمیت و فضیلت رمضان کے عنوان سے گزارشات کو پیش کیا۔ جہاں قبلہ فرما رہے تھے کہ شعبان کا ایک روز بڑھنے کی اور برکتیں ہیں انشاءاللہ، تو وہاں ایک برکت ہمارے ساتھ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم آغا سے ایک اور دن مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب آغا کے جو دروس ہیں وہ 3 دن ہوں گے اہمیت شعبان اور رمضان کے عنوان سے۔ اگر کل 30 شعبان نہ ہوتی تو شاید 2 دن ہم یہ درس سے مستفید ہو پاتے، لیکن اب 30 شعبان ہونے کی مناسبت سے انشاءاللہ اس درس کا سلسلہ ہمارا 3 دن تک چلے گا، اور آغا اسی عنوان کو انشاءاللہ مزید 2 دن تک جو ہے وہ آگے اس کو بڑھائیں گے۔ پروگرام انشاءاللہ ہمارا ٹھیک 9 بجے شروع ہو جایا کرے گا۔ 9 بجے تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ 9:15 بجے آغا اپنی اسپیچ کو سٹارٹ کر دیا کریں گے۔ میں ملتمس ہوں تمام مومنین سے کہ وہ اپنی نشست سے بلند ہو جائیں تاکہ دعائے امام زمانہ سے باقاعدہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ رمضان